العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب رزق الحاکم والعاملین علیہا وکان شریح یاخذ علی القضاء اجراً وقالت عائشۃ یاکل الوصی بقدر عمالتہ واکل ابو بکر و عمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ احادیث پاک سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پہلا باب ہے وہ یہ ہے کہ حاکم اور عامل کی تنخواہ مقرر کرنا۔ کوئی حاکم ہو، قاضی ہو، وہ بیت المال سے تنخواہ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ یوں ہی کسی کو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا گیا ہو تو اسے بھی تنخواہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس پر امام بخاری نے باب بنایا اور ساتھ میں ہی انہوں نے کہا کہ وکانہ شریح یاخذ علی القضاء اجراً، اور حضرت شریح جو تھے یہ قضاء پر اجرت لیتے تھے۔ شریح یہ قاضی تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین ہوا کرتے تھے تب بھی یہ قاضی تھے، اور کربلا کے میدان میں آپ سنے ہوں گے کہ امام مسلم کے شہزادے جو تھے ان کو جو بھیجا تھا جنہوں نے کوفہ سے مدینے کی طرف، وہ بھی قاضی شریح ہی تھے۔ بہت بڑے قاضی تھے یہ، انہوں نے بہت بار قضاء کا معاملہ سنبھالا ہے، بہت بڑے قاضی تھے، یہاں تک کہ کئی بار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی معاملے میں ان کے یہاں بھی گئے تو قاضی یہ تھے اور فریادی حضرت علی ہیں، تو حضرت علی بطور فریادی نیچے ہوتے تھے اور قاضی شریح اپنے مقام پر بیٹھے ہوتے تھے۔ جو جج ہوتا ہے وہ جج ہی ہوتا ہے، وہ اپنی قضاء کی محفل مجلس میں اپنی شان بان آن کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، یعنی اس شان کے قاضی تھے حضرت قاضی شریح۔ قاضی شریح کے بارے میں کہا امام بخاری نے کہ یہ قضاء پر اجرت لیتے تھے، یعنی جو قاضی تھے یہ فیصلہ کرتے تھے لوگوں کا، اس کے بدلے میں بیت المال سے یہ تنخواہ لیتے تھے۔ اجرت مطلب تنخواہ۔ تو قاضی اگر کوئی ہوتا ہے اور وہ اپنی قضاء پر اجرت لینا چاہتا ہے تو وہ اجرت لینا ان کے لیے جائز ہے۔ قضاء اگرچہ فیصلہ کرنا مکمل ایک دینی کام ہے، یہ پھر بھی اس پر مزدوری لینا ان کے، چونکہ ظاہر سی بات ہے قاضی صاحب کے بھی آل و اولاد ہیں، ان کے بھی خرچے ہیں، ان کی بھی فیملی ہیں، اگر وہ قضاء میں سارا وقت دے رہے ہیں اور بیت المال سے ان کو کچھ دیا نہیں جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہ پھر وہ معاملات ہوں گے، پھر دوسرا کوئی قاضی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں تیار نہیں ہوگا؟ بولے قاضی صاحب تو کچھ ملتا ہی نہیں ہو، اس لیے قضاء کے معاملے میں اجرت لینا جائز قرار دیا۔ یہیں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ مسجد میں امامت ایک خالص عبادت ہے، نماز پڑھانا مکمل ایک عبادت ہے، ایسی عبادت جو سب سے افضل عبادت ہے، پھر بھی امام کو تنخواہ دیا جاتا ہے، امام تنخواہ لیتا ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والے مدرس ہوتے ہیں، مکمل دین ہی پڑھاتے ہیں، لیکن دین پڑھانے کے بدلے میں بھی اجرت لیتے ہیں، یہ دیا جانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے دیا جانا پڑتا ہے کہ اگر یہ بند کر دیا جائے نا، مدرسین کو تنخواہ بند کر دیا جائے، اماموں کو تنخواہ بند کر دیا جائے تو پھر نہ کوئی مدرس بننے کے لیے پڑھے گا اور نہ کوئی امام بننے کے لیے پڑھے گا، اور جب مدرس اور امام قوم کو نہیں ملے گا تو پھر قوم کو دین کون سمجھائے گا؟ قوم کو دین اسلام کون بتائے گا؟ اسی وجہ سے دین کے کام کرنے والوں کو بھی اجرت، مزدوری، تنخواہ جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ بھلے یہ تنخواہ ان کی ضرورت پوری کرے اور بندہ پھر بے فکر ہو کر کے دین کا کام کرے۔ قاضی شریح جو تھے نا یہ بھی قضاء پر اجرت لیتے تھے،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یاکل الوصی بقدر امالتہ، وصی کھائے گا اپنے مزدوری کے برابر، وَأَكَلَ ابو بکر و عمر، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی جب خلیفہ بنے تو اجرت لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی جب خلیفہ بنے نا تو بیت المال سے مزدوری اجرت لیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ خلیفہ بنے دوسرے دن انہوں نے کپڑے لیے اور بازار کی طرف نکل گئے۔ حضرت عمر رستے میں ملے، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ ہی اگر تجارت کے لیے نکلیں گے، دن بھر یہاں وہاں رہیں گے، قوم کے مسائل ہوں گے، قوم کے لوگ آئیں گے، وہ پھر آپ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ آپ فیصلے کب کریں گے؟ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا پھر میرے گھر کے لوگ کہاں جائیں گے؟ میرے گھر کا خرچہ کہاں سے جائے گا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک مجلس مشاورت بنائی، ایک کمیٹی بنائی۔ پھر وہ کمیٹی نے طے کری کہ حضرت صدیق اکبر کی اجرت کتنی ہونی چاہیے، اجرت مطلب تنخواہ، ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ کمیٹی نے طے کیا، صدیق اکبر کی اجرت طے ہوئی، اور صدیق اکبر بیت المال سے اجرت لیتے تھے اور دن بھر قوم کے لیے حاضر رہتے تھے۔ جو بھی آتا تھا ان کے مسائل حل کرنا، دینی مسائل حل کرنا، جو بھی باتیں خلیفہ کا ہوتا تھا وہ سارا کچھ الحمدللہ ذمہ داری سے پوری کرتے تھے۔ یہی حضرت عمر کا بھی رہا۔ اس پر جو حدیث پاک، یہ تو امام بخاری نے باب بنایا، اس پر حدیث جو لائی امام بخاری نے وہ حدیث پاک سنیے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سائب بن یزید بن اخت نمیر ان حویتب بن عبد العزى اخبرہ ان عبداللہ بن سعدی اخبرہ انہ قدم علی عمر فی خلافتہ۔ حضرت عبداللہ ابن سعدی یہ شخص ہے، یہ حضرت عمر کے پاس آئے تب جب کہ حضرت عمر خلیفہ تھے۔ فقال له عمر، حضرت عمر نے عبداللہ ابن سعدی سے کہا الم احدث انک تلا من اعمال الناس اعمالا فاذا اوتیت الامالۃ کریتها۔ حضرت عمر نے کہا، عبداللہ ابن سعدی جو ملنے آئے تھے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں ایک خبر مجھے ملی ہے کہ تم لوگوں کا کام کرتے ہو اور پھر لوگ اس کام کے بدلے میں تمہیں اجرت دیتے ہیں تو تم لیتے نہیں ہو، ناپسند کرتے ہو اس بات کو، اجرت نہیں لیتے ہو۔ فقلت بلا، انہوں نے کہا ہاں میں نہیں لیتا ہوں، میں لوگوں کا کام کر دیتا ہوں لیکن اجرت نہیں لیتا۔ فما تريد الى ذلك، حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں لیتے؟ نہیں لینے کی وجہ؟ حضرت عمر نے فرمایا وجہ بتاؤ، تم لوگوں کا کام کر کے اجرت کیوں نہیں لیتے ہو؟ قلت انی لی افراسا وعابدا وانا بخیر واريد ان تكون امالتی صدقۃ للمسلمین۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، میں اچھی حالت میں ہوں، تو میں وہ اجرت نہیں لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری جو وہ اجرت ہے وہ غریب مسلمانوں پہ صدقہ ہو جائے۔ لیتا کیوں نہیں ہوں کہ وہ غریبوں کے پاس چلا جائے، غریبوں میں صدقہ ہو جائے۔ میں تو امیر آدمی ہوں، گھوڑے ہیں، سواری ہیں، غلام ہیں، میں اچھی حالت میں ہوں، کنڈیشن میری اچھی ہے، تو میں وہ پیسہ نہیں لے کر سوچتا ہوں کہ غریبوں میں چلا جائے۔ اب حضرت عمر نے جب یہ سنا نا، سنیے جواب کیا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے لا تفعل، ایسا نہ کرو۔ فرمایا ایسا نہ کرو، بھلے تم امیر آدمی ہو، فرمایا ایسا نہ کرو۔ فإنی کنت اردت الذی اردت، حضرت عمر نے کہا کہ آج جو تم کر رہے ہو نا یہ پہلے میں بھی کرتا تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوتین العطا، نبی کریم مجھے کچھ دیتے تھے، فاقول، تو میں کہتا تھا کہ آتی ہے افقر الیہ منی، یا رسول اللہ آپ یہ اسے دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ حتی آتانی مرتن، یہاں تک کہ حضور مجھے دوبارہ دیتے تھے۔ فقل، تو پھر میں عرض کرتا تھا یا رسول اللہ مجھ سے جو زیادہ غریب ہے آپ ان کو دے دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا میں بھی یہ کرتا تھا، کام کرتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کچھ مجھے دیتے تھے نا تو میں کہتا تھا یا رسول اللہ مجھ سے جو زیادہ غریب ہے ان کو دے دیجئے، میں پیسہ والا ہوں۔ دوبارہ حضور دیتے پھر میں یہی کہتا، تو حضور نے فرمایا، پھر حضرت عمر سے فرمایا فقال النبی علیہ السلام خذوہ فتمولہ وتصدق بہ، حضور نے فرمایا عمر یہ مال لو، مالدار ہو جاؤ، پھر اس مال سے صدقہ کرو۔ بات یہ تھی کہ ٹھیک ہے تم پہلے سے مالدار ہو لیکن اور مال آ رہا ہے نا تو لو، بھلے تم لو، اس کو لو، اور لو کر کیا کرو، پھر اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو۔ اگر کہیں سے مال آ رہا ہے، کوئی تحفے تحائف آ رہے ہیں، کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے، آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا نہیں مجھے حاجت نہیں ہے، آپ کسی اور کو دے دو، تو وہ بندہ لے جا کے کسی اور کو دے دیا، آپ کا اس میں کوئی ثواب نہیں ملا، آپ کو اس میں کوئی ثواب آپ نے لیا ہی نہیں نا، آپ نے ریجیکٹ کیا اس کو، وہ بندہ کہیں اور دیا، ثواب پا لیا۔
وہیں اگر آپ یہ کہتے بھلے آپ مالدار ہیں، کوئی تحفہ دے رہا ہے، آپ نے تحفے کو قبول کیا، لیا اور لے کر پھر اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دے دیا، تو اس میں آپ کے لیے ثواب ہوگا کہ آپ نے لے کر دوسرے کو دیا۔ تو حضور یہ کرنا چاہتے تھے، عمر سے فرمایا عمر بھلے تم امیر آدمی ہو، بھلے تمہارے پاس مال و دولت ہے، لیکن میں دے رہا ہوں تو قبول کرو اور لے کر کے پھر اس کو تم صدقہ کرو، کہ صدقہ کرو گے تو تمہیں اس صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو تحفہ قبول کرنے کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے کہ ابھی غریب آدمی تحفہ قبول کرے گا، نہیں، امیر آدمی بھی تحفہ قبول کرے، بھلے ان کی ضرورت کی نہیں ہو لیکن قبول کر کے پھر کسی ضرورت مند کو دے دے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم نے کیا فرمایا دیکھیے، فما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ۔ حضور فرماتے تمہارے پاس جو مال آئے تم اس مال کے منتظر بھی نہ ہو اور تم وہ مال مانگ بھی نہیں رہے ہو، لیکن آ رہا ہے تمہارے پاس، فخذہ، حضور فرماتے لے لو، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعُ نَفْسَكَ، اور تمہارا نفس بھی اس کو نہیں چاہتا ہو، یعنی نفسانی خواہش نہیں ہے، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ اپنے نارمل حالات میں ہے لیکن کوئی دے رہا ہے، اگر دے رہا ہے تو قبول کریں اور لے کر کے اس کو پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ یہ واقعی میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے کہ مالداری جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مالداری کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر مالداری آتی ہے اور اس مالدار آدمی، نعمت کیوں ہے؟ نعمت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی صدقہ خیرات زکوٰۃ غریبوں کے لیے کرنا یہ تھوڑی کر سکتا ہے، یہ کام تو امیر کرے گا نا۔ ایک غریب آدمی تھوڑی حج کو جا سکتا ہے، ایک غریب آدمی تھوڑی عمرہ کو جا سکتا ہے، عمرہ جانے حج جانے کے لیے امیر ہونا ہے۔ تو امیری بھی اللہ کی نعمت ہے، بس یہ کہ امیری ہو دینداری والی، امیری وہ والی نہ ہو کہ بس امیری تو آ گئی، اب بالکل نہ دینداری ہے، نہ تقوی پرہیزگاری ہے، نہ حج و عمرہ ہے، نہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو پھر وہ امیری تو مصیبت ہے، قیامت کے دن وہ مصیبت لے آئے گی۔ لیکن ایسی امیری جس میں حج و عمرہ ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، غریبوں کی امداد ہو، ایسی امیری الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو باب ہے اس کو سنیے توجہ کے ساتھ، اور آج کل کے جو کورٹ کے معاملات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کر کے کورٹ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، وہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ باب و موعظۃ الامام للخصوم، یہ باب ہے جھگڑے کے معاملے میں امام کا کسی کو نصیحت کرنا۔ یہ حدیث پاک حضرت ام سلمہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا انما انا بشر، حضور نے فرمایا میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام بھی بشر ہی ہیں، انسان ہی ہیں۔ نبی کریم کو انسان نہیں ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ حضور بشر ہیں، یہ یقیناً افضل البشر ہیں، تمام بشر میں افضل ہیں، تمام انسانوں میں افضل ہیں، لیکن ہیں انسان۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّةٍ مِّن بَعْضٍ، حضور نے فرمایا تم لوگ اپنے معاملات میرے پاس لاتے ہو، کئی بار تم لوگ جب دونوں اپنی دلیلیں پیش کرتے ہو، دونوں آدمی اپنی باتیں پیش کرتے ہو، کوئی چرب زبان ہوتا ہے، بولنے میں ماہر ہوتا ہے، وہ اپنی بات ثابت کر دیتا ہے اور میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ اور سنو، اگر فیصلہ کرنے میں یہ ہوا کہ باتوں کی وجہ سے، دلیل کی وجہ سے فیصلہ کسی دوسرے کے حق میں چلا گیا، پھر بھی اس بندے کے لیے وہ چیز لینا جہنم کے ٹکڑے کو لینے کی طرح ہے۔ واضح کر دیتا ہوں اس کو۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، اصل میں جج کا جو روم ہوتا ہے نا، جج کا جو روم ہوتا ہے جہاں پر ایک جج ہوتا ہے، دونوں پارٹی کے وکیل ہوتے ہیں، اس روم کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ جس کا وکیل دلیلیں اچھی دے دیا، اپنی بات کو ثابت کر دیا، جج اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ کئی بار جج کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط فیصلہ دے رہا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے وکیل کی دلیل اور اس روم کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ بھلے جج کو معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ غلط جا رہا ہے، دوسری پارٹی کا وکیل یا تو کمزور ہوتا ہے، وہ پیسہ کھایا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے دونوں جس جگہ سے پیسہ لے کر جان بوجھ کر کیس ہارتے ہیں، ایسے بھی وکیل آج کل ملتے ہیں، تو یہ بھی چل رہا ہے۔ تو اب وکیل جج یہ دیکھتا ہے کہ دلیلیں کس کی مضبوط ہیں، بھلے وہ آدمی غلط کو صحیح ثابت کر رہا ہے وہ وکیل، لیکن پھر بھی جج کی مجبوری ہوتی ہے کہ فیصلہ وہ اسی کے مطابق دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کی بات ارشاد فرمایا، دو آدمی اپنا معاملہ لے کر آئے،
لیکن جو بندہ غلط تھا اسی نے اپنی چرب زبانی سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیا. اب جب ان کی دلیلیں تھیں مضبوط، میں نے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو حضور فرماتے سنو، اگرچہ تم نے دلیلوں سے اپنی بات صحیح ثابت کر دی، لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تم غلط ہو. اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط ہو، میرے فیصلے کے بعد بھی تم اس چیز کو قبول نہ کرو. اگر تم نے قبول کیا تو جہنم کا ٹکڑا تم لے کر کے گئے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کی زمین قبضہ کیا، ناجائز قبضہ ہے، اور دوسرے کی زمین تھی اب وہ دونوں کورٹ گئے. جس نے ناجائز قبضہ کیا اس نے ہیوی اچھا خاصا وکیل کر لیا، اور جو بندہ دوسرا تھا نا جس کی زمین ہے وہ پیسہ والا نہیں رہا، اس نے کوئی ٹھیک ٹھاک وہ ایک وکیل کر لیا، اور یہ بھی ہو گیا کہ اس کا وکیل ہی بک گیا. وہ جو ناجائز قبضہ کیا تھا جس وکیل نے نا، اس کا وکیل کورٹ میں ثابت کر دیا کہ زمین اسی کی ہے، اس کا جو کلائنٹ ہے اسی کی ہی زمین ہے، ثابت کر دیا. اب جب ثابت کر دیا تو جج کا معاملہ تھا، اس نے فیصلہ دیا. بھلے اس بندہ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ زمین میری نہیں ہے، میں نے وکیل کے ذریعے ثابت کروا لیا ہے. حضور فرماتے ہیں اگرچہ ثابت ہو جائے، فیصلہ جج کر دے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میری نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس چیز کو قبول نہ کرو. اگر قبول کیا، لے کے گئے، تو تم جہنم کا ٹکڑا اپنے گھر لے گئے. یہ کلیئر ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. بالکل وکیل گنہگار ہوگا. وکیل اگر کسی غلط کو صحیح ثابت کرتا ہے بالکل گنہگار ہوگا. وکیل جو مسلمان وکیل ہیں انہیں بالکل ایسے ہی معاملے لینے چاہیے کہ وہ حق کو حق ثابت کر رہے ہوں. ناحق کو حق ثابت کرنے کی کوشش اگر کیا، اور وکیل جب کسی بھی وکیل کے آپ جاؤ ان کے پاس تو وہ سارا میٹر سنتے ہیں. پہلی بیٹھک میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا کلائنٹ صحیح ہے کہ غلط ہے، دوسری میٹنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. پھر بھی پیسہ وہ ہو گیا کہ پیسہ آنا چاہیے بھلے جیسا آنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے جو غلط ہوتا ہے نا وہ بندہ زیادہ رشوت دیتا ہے. جو صحیح ہوتا ہے اس کو تو لگتا ہے میں صحیح ہوں، میں کیس جیت جاؤں گا. جو بندہ غلط ہوتا ہے وہ رشوت کی بھرمار کرتا ہے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، اور وکیلوں کی کمائی وہیں پر ہے. اس لیے وہ ایسا چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن بہرحال جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ اگر جج نے غلط فیصلہ دے کر کے بھی تمہاری ناجائز چیز دے دیتا ہے، حضور فرماتے اس پہ قبضہ نہ کرو. اس پر قبضہ کرنا یہ جہنم کے ٹکڑے پر قبضہ کرنے کی طرح ہے. اللہ کرم فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باب و اجابت الحاکم الدعویٰ. اور یہ باب ہے امام بخاری نے بنایا کہ حاکم کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے. کوئی حاکم ہے، جج ہے، یا کہیں پر بھی حاکم ہے، وہ کسی کی دعوت قبول کر سکتا ہے کہ نہیں. جیسے یہاں پر بھی جج صاحب کسی کے یہاں دعوت میں جائیں، آسان تو نہیں ہے نا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جج صاحب کسی کے یہاں زیادہ آنا جانا کرے تو پھر وہ معاملات بگڑتے بھی ہیں، پھر وہ رشوت بھی سیٹ ہوتا ہے وہیں سے. تو جج ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے وہ کسی کی دعوت قبول کر سکتا ہے کہ نہیں. اس پر امام بخاری نے کیا لایا سنیے. وقد اجاب عثمان عبدن للمغیرہ بن شعبہ. اور حضرت عثمان بن حجاج نے مغیرہ بن شعبہ کی دعوت کو قبول کیا. یہ حاکم تھے لیکن کنہوں نے اس کی دعوت کیا تو انہوں نے دعوت قبول بھی کیا. لیکن یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں رشوت کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا. مسلمانوں کے جو حاکم تھے نا وہ دعوت قبول کرتے تھے عوام کی. کیوں قبول کرتے تھے؟ کہ آج کی طرح سسٹم نہیں تھا کہ دعوت قبول کر رہے ہیں تو پھر جس کے یہاں کھایا تو ان کے چہرے کا بھی لحاظ رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. کھایا پیا ٹھیک ہے، دعوت قبول کیا، مسلمان کا حق تھا، لیکن جب آپ فیصلے کے لیے آؤ گے تو آپ کا چہرہ نہیں دیکھا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا کہ حق کیا ہے. تو اس دور میں قبول بھی کیا دعوت ہے انہوں نے. حدیث کے علاوہ امام بخاری نے دیکھیے ان ابی وائل و ان ابی موسیٰ ان نبی علیہ السلام قال. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ فک المعانی و عجیب الداعی. یہ حدیث پاک سنیں آپ. اس حدیث پاک میں ایک بہت پیاری بات جو بالکل الگ تھلگ ہے، آج اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. حضور نے کیا فرمایا دیکھیے، فرماتے فک العالی، قیدیوں کو چھڑاؤ، و عجیب الداعی، اور دعوت کو قبول کرو. امام بخاری نے اس باب میں جس باب میں فرمایا حاکم دعوت قبول کر سکتا ہے کہ نہیں، اس میں جو حدیث لائی کیا لایا کہ پہلی بات فرمایا قیدیوں کو چھڑاؤ، اور دوسری بات ارشاد فرمایا دعوت کو قبول کرو. یعنی حاکم کی بھی اگر کہیں دعوت ہوتی ہے تو حاکم دعوت قبول کر سکتا ہے. ایک بات تو یہ ثبوت ہوئی، اور دوسری بات یہ ثابت ہے، دوسری یہ بات اس حدیث پاک میں ہے کہ قیدی کو چھڑانا چاہیے. حضور نے فرمایا فک العانی، قیدی کو چھڑاؤ، قیدی کو چھڑاؤ. آج کل مسلمانوں میں اس بات پہ توجہ نہیں ہے.
اگر کسی خاندان کا کوئی بندہ بے گناہ جیل جاتا ہے، پڑوسی خوش ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے، پڑا رہے وہیں پر، بڑا اڑتا تھا، بڑا اچکتا تھا، یہ مسلمانوں کی بولی ہو گئی ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے قوم کا بے گناہ قید میں ہے، جیل میں ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ آپ کی حیثیت اگر ہے، آپ اگر طاقت رکھتے ہیں، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس قیدی کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ قوم کے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، پیسے والے ہیں، پہنچ والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اس قیدی کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ پڑوس کا بچہ جیل میں ہے، اس کے ماں باپ رات بھر جاگ رو کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس کے جو پڑوس میں ہے وہ بالکل خواب خرگوش میں سو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ ہمارا پڑوسی جیل میں ہے اور ہمارے پڑوسی جیل میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پڑوس میں غیر مسلم خاتون رہتی تھی، غیر مسلم خاتون، ان کے بیٹے کو لے گئے پولیس والے، وہ آ گئے حضرت مالک بن دینار کے پاس، فرمایا کہ چلیے جلدی سے خلیفہ کے پاس، میرے بیٹے کو خلیفہ پکڑ کے لے گئے ہیں، جلدی چلیے آپ۔ حضرت مالک بن دینار نے مصلی بچھایا، نماز میں لگ گئے، مصلی بچھایا اور نماز میں، وہ خاتون بیچاری باہر ہی بیٹھی رہی کہ اب نکلتے تب نکلتے۔ مالک بن دینار نماز پڑھتے رہے، جب لمبی نماز، وہ بھی لمبی نماز پڑھے، ہلکی بھی نہیں پڑھے، لمبا قیام، لمبی رکوع، لمبا سجدہ، یعنی لمبی نماز پڑھے۔ جب لمبی نماز پڑھ کے جب سلام پھیرے نا، تو خاتون کہنے لگی حضرت آپ اتنی لمبی نماز پڑھیں گے، میرے بچے کو تو وہ خلیفہ جیل میں ڈلوا دے گا۔ تو مالک بن دینار نے کہا اماں تمہارا ہی کام کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ تمہارا ہی کام کر رہا تھا۔ نماز ہر چیز کا علاج ہے۔ فرمایا کہ میں یہاں سے اٹھ کر خلیفہ کی بارگاہ میں جاتا، ان کو اگر کہتا میں مالک بن دینار ہوں، مشہور ہوں، تب بھی وہ آدمی چھوڑ دیتا، لیکن میں اس مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ کر تمہارے بیٹے کے لیے دعا کر رہا تھا، مائی سنو اٹھ کر جاؤ گھر، تمہارا بیٹا آ چکا ہے۔ یعنی بیٹا آ گیا۔ جیسے وہ گھر گئی، ابھی تک گھر بھی نہیں گئی تھی، اس گھر کی دوسری عورت نے آ کر کے چلیے اماں آپ کا بیٹا آ گیا ہے۔ گئے تو بیٹا گھر میں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھی لیا، خود بھی آئی بارگاہ مالک بن دینار میں، کہنے لگے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے۔ تو اپنا پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تب بھی کہا جاتا، وہ سیرت میں آیا کہ آپ ان کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور جب آپ کا مسلمان بھائی اگر قید میں ہے تو چھڑانے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل اس طرف توجہ نہیں لوگوں کا۔ آج کا ان حالات میں جو اب ہندوستان میں حالات ہیں، ان حالات میں ہزار بے گناہ مسلمان جیلوں میں، ہزار اور پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں تو اور بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ دنیا بھر کے اگر لے لیں آپ، سیریا کا لے لیں، فلسطین کا لے لیں، اگر ورلڈ لیول کی سوچیں گے نا تو بے شمار مسلمان جو ہیں وہ جیلوں میں بے گناہ قید ہیں۔ چلیے غیر ملکی میں اتنی پہنچ نہیں ہوتی کہ سیریا کے لیے کوشش کر پائیں یا فلسطین کے لیے کوشش کر پائیں، ہندوستان کے لیے تو کوشش کر پائیں، اپنے شہر کے لیے تو کوشش کر پائیں گے نا کہ ہمارے شہر کا کوئی بندہ جو بے گناہ جیل میں سڑ رہا ہے، تو کوشش یہاں تک کہ اگر آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اگر غریب آدمی جیل میں ہے نا تو اپنا پیسہ دے کر، زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ صرف مدرسہ یا کسی غریب بیوہ انہی کے لیے بس نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی جیل میں ہے تو آپ کورٹ کے پروسیس کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے، اس خرچے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لگا کر کے آپ اس غریب آدمی کو چھڑوا سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر میں اس ٹاپک کو تھوڑی مضبوطی کے لیے کچھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں کیا معاملہ تھا اس سلسلے میں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اللہ کا فرمان دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارے پاس کیا عذر ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں ان کمزور مظلوموں کی خاطر جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی کھڑا کیجئے اور ہمارے لیے بھیج دیجئے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ کچھ لوگ قید ہو گئے تھے کسی ملک میں، انہوں نے جب گہار لگائی کہ ہمیں کوئی چھڑائے تو اللہ تعالیٰ نے ان قیدی مسلمانوں کی گہار کو قرآن پاک میں بیان فرمایا اور پھر ابھارا کہ وہ جو گہار لگا رہے ان کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد، اپنے کلمے کی بلندی، اپنے دین کے غلبے اور کمزور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے فرض کیا ہے، اگرچہ اس میں جانیں چلی جائیں
اور قیدیوں کو دشمن سے لڑ کر یا انہیں مال دے کر چھڑانا مسلمانوں پر فرض ہے، اور مال کے ذریعے چھڑانا زیادہ تاکیدی فرض ہے، کیونکہ یہ جان قربان کرنے سے آسان اور ہلکا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر مسلمان قید میں ہیں، دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر کے اس بندے کو آزاد کرائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قیدیوں کو چھڑائیں، خواہ انہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ امام مالک فرماتے ہیں اپنی ساری دولت کیوں نہ دینا پڑے، پھر بھی مسلمان کو چھڑانے کے لیے اپنی دولت دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرات مہاجر اور انصار کو خط لکھا کہ اپنی دیتیں ادا کیا کرو اور اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا کرو۔ جو آپ کے قیدی ہیں، فدیہ مطلب پیسہ دے کر، دولت دے کر اس کو چھڑایا کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے۔ اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کمزور مسلمان اپنی آزادی اور رہائی کے لیے بلائیں تو مسلمانوں پر ان کی مدد لازم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہے۔ پس مدد کی پکار سننے کے بعد کسی مسلمان کی آنکھ کے لیے جائز نہیں کہ وہ آرام کرے۔ کتنی بڑی بات اس بزرگ نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کسی کا بچہ جیل میں ہے، قید میں ہے، بے گناہ ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، گھر میں ماتم کا ماحول ہے، تو فرماتے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کی آنکھوں کے لیے جائز نہیں کہ آرام کریں، وہ ان کو چھڑانے کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں، سمجھیں کہ کیسے چھڑایا جا سکتا ہے بندے کو، بلکہ اگر ممکن ہو تو ان کی مدد کے لیے نکل پڑنا چاہیے یا اپنا مال خرچ کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ کسی مسلمان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہ رہے۔ فرمایا سارے درہم، سارے دینار، ساری دولت ختم کر دو، لیکن مسلمان کے لیے ان کو چھڑانے کی کوشش میں لگے رہو۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ائمہ کا قول ہے۔ لیکن آج جس طرح سے مسلمانوں نے اپنے قیدی بھائیوں کو ان کو غیروں کے ہاتھوں میں چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں بے شمار مال، قوت اور طاقت ہے، اس پر ہم صرف انا للہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دشمنوں کے ہاتھوں سے کسی مسلمان قیدی کو فدیہ دے کر چھڑایا تو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی قیدی ہوں۔ آقا نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان قیدی کو دشمن سے چھڑایا تو میں وہی محمد ہوں، مطلب جیسا کہ اس نے مجھے چھڑایا، قیدی کو نہیں چھڑایا، وہ مجھے چھڑایا۔ یہ کتنی عظیم بات آقا کریم نے فرمائی، قیدی مسلمان کو چھڑانا مطلب رسول اللہ کو چھڑانا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، آج توجہ نہیں ہماری اس طرف، جو پڑھا ہے پڑھے رہنے دیں۔ یہ بے حسی اور مسلمان کے لیے ایک مسلمان کی جو محبت ہونی چاہیے اس کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ یعنی کسی مسلمان قیدی کو چھڑانا گویا کہ جناب رسول اللہ کو چھڑانے جیسا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اس عمل کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں حضور اکرم نے کسی مسلمان کے قید ہونے کو اپنے قید ہونے جیسا اور اس کو چھڑانے کو اپنے چھڑانے جیسا قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان اگر قید ہو گیا بے گناہ تو رسول اللہ بے گناہ قید ہو گئے ہیں، اور ان کو اگر چھڑا دیا تو گویا رسول اللہ کو چھڑا لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں ایک مسلمان کو، حضرت عمر کا قول دیکھیے، فرماتے ہیں اگر میں ایک مسلمان کو مشرکوں کے ہاتھوں سے چھڑاؤں تو یہ مجھے پورے جزیرت العرب سے زیادہ محبوب ہے۔ پورا عرب جتنا پیارا ہے نا، اس سے زیادہ پیارا یہ ہے کہ کسی مسلمان کو، بے گناہ مسلمان کو قید سے چھڑا دوں۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے، ابن عساکر نے نقل کیا۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز قسطنطنیہ میں قید مسلمانوں کے نام خط لکھتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ قسطنطنیہ میں، قسطنطنیہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر کچھ مسلمان قید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو خط لکھا، اپنے قیدی بھائیوں کو خط لکھا، خط بھی لکھا، کچھ پیسہ بھی بھیجا۔ کیا خط لکھا، پیسہ کتنا بھیجا سنیے۔ خط میں لکھتے ہیں اما بعد معاذ اللہ، آپ لوگ خود کو قیدی شمار کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آپ تو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے لوگ ہیں۔ کیسی دلجوئی کر رہے ہیں۔ یہ جو قیدی ہوئے تھے قسطنطنیہ میں، یہ وہ لوگ تھے جو جہاد کے لیے گئے تھے،
ہار ہوئی، قیدی بنا لیے گئے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خود کو قیدی شمار نہ کریں، بلکہ آپ یہ شمار کریں کہ آپ اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ جب میں اپنی رعایا کے درمیان کچھ مال تقسیم کرتا ہوں تو آپ لوگوں کے گھر والوں کو دوسروں سے زیادہ اور بہتر چیزیں دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ قیدیوں کو خط لکھ کے کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، آپ کے غیر موجودگی میں جب ہم لوگوں میں مال بانٹتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو زیادہ دیتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کے گھر کا کوئی قید میں ہے اور وہی بندہ گھر کا کماتا دھماتا تھا، وہی گھر کا سروا تھا اور وہی جیل میں ہے، تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا خیال رکھے۔ یہ اسلام ہے۔ ہم جو بتانے جا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں نا، یہ مذہب ہے ہمارا۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ چل کیسے رہے ہیں، اس کو کنارے رکھیے۔ اسلام یہ ہے، اور ایک مسلمان جب ایسا مسلمان بنے گا نا، تبھی اس کی دنیا اور آخرت میں سرخروئی ہے۔ کہ کیا فرمایا عمر ابن عبدالعزیز نے کہ تمہارے گھر والوں کو ہم زیادہ دیتے ہیں، اور فرمایا کہ میں فلاں آدمی کے ہاتھ آپ لوگوں کے لیے 5 دینار بھجوا رہا ہوں، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ظالم آپ لوگوں کے مال آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے تو میں زیادہ بھجواتا۔ میں نے آپ تمام لوگوں کو منہ مانگا فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے فلاں آدمی کو بھجوا دیا ہے، آپ لوگ خوش ہو جائیے اور خوشخبری پائیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کہا قسطنطنیہ کے حاکم کو کہ جتنا بولو گے ہم دیں گے، منہ پھاڑو، بولو کیا لوگے، بھلے ہماری قیدیوں کو چھوڑو۔ کس نے کہا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے۔ کیا لوگے یہ بولو، فرمائش بتاؤ، اپنی قیمت بتاؤ، جو تم بولو گے دیا جائے گا، ہمارے قیدیوں کو چھوڑو۔ قیدی چھڑانا اتنا اہم ہے، یہ بھی ابن عساکر کی روایت ہے۔ اور قاضی ابو بکر ابن عربی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک حکمران نے کافروں سے وعدہ کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کے افراد کو قیدی نہیں بنائیں گے۔ انہی دنوں ایک مسلمان کا کافروں کے ملک میں جانا ہوا تو ایک بند گھر میں ایک عورت نے یہ دیکھ کر کہ یہ مسلمان ہے اسے پکارا اور کہا کہ اپنے حاکم کو بتا دینا کہ مجھے کافروں نے گرفتار کر رکھا ہے۔ کسی زمانے میں ایک مسلمان حاکم ایک کافر حاکم کے بیچ ایگریمنٹ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے لوگوں کو قید نہیں کریں گے۔ انہی دنوں مسلمان ایک اس کافر کے علاقے میں گیا۔ جب وہاں گئے تو اس علاقے میں ایک عورت نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، تو اس عورت نے چپکے سے آ کے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور اس علاقے حاکم نے مجھے قید کر رکھا ہے، جا کے بتاؤ اپنے حاکم کو۔ یہ شخص جب واپس ہوا اور اس کی مسلمان حکمران سے گفتگو ہوئی تو آخر میں اس نے اس عورت کا بھی ذکر کیا کہ ابھی اس نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ وہ مسلمان حکمران کھڑا ہو گیا اور اس نے فوراً لشکر کوچ کرنے کا حکم دیا اور اس پورے علاقے پر قبضہ کر کے اس مسلمان عورت کو آزاد کر کے لے آیا۔ کیا کرا؟ فوراً فوج تیار کیا، ایک عورت کے لیے، صرف ایک عورت قید میں تھی، فوراً فوج تیار کیا، پورے علاقے کو گھیر لیا اور پورے علاقے کو گھیر کر اس مسلمان عورت کو لے کر کے آئے۔ کتنا اہم ہے کسی مسلمان کو قید سے چھڑانا۔ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک مسلمان عورت کی رہائی کے لیے 1,20,000 کا لشکر اور 1,000 کشتیوں کو آپ نے روانہ کیا تھا۔ کتنے کو؟ ایک عورت کو چھڑانا تھا۔ غور کریں اس بات پہ، ایک عورت کو چھڑانا تھا، وہ کسی دوسرے دشمنوں کے یہاں قید ہو گئی تھی، تو کتنے لشکر بھیجے تھے؟ 1,20,000، اور سمندر پار کر کے جانا تھا تو انہوں نے 1,000 کشتیاں بھی دی، 1,000 کشتیاں لگائی، 1,20,000 فوج لگایا، صرف کس لیے؟ ایک مسلمان عورت کو دشمن کی قید سے چھڑانا ہے۔ سمجھے اس بات کو، اس کی اہمیت سمجھیں۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک بار مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ کچھ مسلمان قیدی انطاکیہ میں لائے گئے ہیں۔ غلام زرافہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اسلامی لشکر لے کر ترسوس کی طرف سے حملہ کر دیا اور محاصرہ کے بعد شہر فتح کر کے 4,000 قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کر کے لایا تھا۔ کل ملا کے پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں رہنا چاہیے کہ آج چلو وہ تو پکڑے گئے، ہمارا کیا ہے، ہم تھوڑی پکڑے گئے ہیں، تو آج ان کی کل کسی اور کی باری ہوگی۔
اگر یہ ماحول رہا کہ چلو اگر کوئی یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی کمیٹی ہو یا کچھ لوگوں کی ایک سنگٹھن ہو کہ جو کچھ پیسے جمع کر کے اس میں رکھتا ہو، اور ایسا کوئی معاملہ ہوا تو کمیٹی فوراً سامنے آئے اور پھر وکیل بھی کرے، سورسز استعمال کرے، پہنچ استعمال کرے، اپروچ استعمال کرے اور اس کے ذریعے پھر اپنوں کو چھڑائے۔ اللہ کرے کہ یہ نظام بنانا چاہیے، اور یہ نظام جب بنے گا نا تو پھر لوگ بے فکری سے آپ کے لیے کھڑے بھی ہوں گے۔ آج کھڑا کیوں نہیں ہوتا کوئی میٹر ہو تو کوئی وہ سوچتا ہے وہ چلے جائے، وہ سوچتا ہے وہ چلے جائے۔ پتہ ہے کہ اگر میں گیا، میرا چہرہ سامنے اور پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی تو سماج کا کوئی آدمی تھانہ آنے کو تیار نہیں ہوگا، تو کوئی آتا ہی نہیں۔ اور اگر لگے کہ نہیں، اگر میں سامنے آ بھی گیا، پولیس ابھی لے کے بھی گئی تو میرے پیچھے 20 آ جائیں گے، چاہے پیسہ کی ضرورت ہو تو پیسہ خرچ کریں گے، اپروچ کی ضرورت ہو اپروچ لگائیں گے، تو ہر بندہ آئے گا سامنے مسلمان اور سماج کی ضرورت کے لیے۔ یہی پیغام ہے اس کا۔ یہ جو پورا میں نے اب تک یہ سنایا نا، اس میٹر پہ قیدی چھڑانے پر، یہی ایک میٹر ہے کہ جب قیدی چھڑانے کا معاملہ مسلمانوں میں ایکٹیو ہو جائے گا نا تو ہر شخص کوشش کرے گا کہ میں سماج کے لیے کچھ کروں۔ مشکل حالت میں بھی وہ آدمی سامنے آئے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں اگرچہ سامنے آ رہا ہوں، میں اکیلے نہیں ہوں، پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے، میں پھنس گیا تو قوم آگے آئے گی۔ اللہ کرے کہ یہ جو پیغام ہے نا آج کے درس کا، رب کرم فرمائے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کے سنیں۔ باب استقضاء الموالی و استعمالہم، باب بنا امام بخاری نے کہ غلام اور مزدور کو یا عامل کو قاضی بنانا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی ابن جریج ان نافع اخبرہ ان ابن عمر اخبرہ قال کانا سالم مولا ابی حذیفہ یؤم المہاجرین الاولین اصحاب النبی علیہ السلام فی مسجد قباء فیہم ابو بکر و عمر و ابو سلمہ و زید و عامر بن ربیعہ۔ یہ حدیث پاک سنیں اور اسلام کا ماحول دیکھیں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کا ایک شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ شاعر مشرق ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں۔ ہندوستان کی آزادی اگر آپ پڑھیں گے نا تو ایک بہت بڑا کردار ہے علامہ اقبال، بہت بڑے کردار ہے۔ اب جو شاعر ہوتے ہیں نا، یہ شاعری کرتے ہیں دل لبانے کے لیے۔ اس دور کے 1857 سے لے کر 1947 کے بیچ کے جو شاعر ہوتے تھے نا، وہ شاعری کرتے تھے مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو بھی اپنی دیش کی آزادی کے لیے ابھارنے کے لیے۔ علامہ اقبال جہاں بہت بڑے عاشق رسول تھے، وہاں بہت بڑے محب وطن بھی تھے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا انہی کا لکھا ہوا ہے۔ بھلے بعد میں پھر پاکستان کے علاقے میں چلے گئے اور پاکستان میں ان کا انتقال ہوا، وہیں پر ان کی قبر ہے، لیکن اس وقت جب تقسیم نہیں ہوا تھا ملک، وہ ہندوستانی تھے، اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا۔ اور انہی کا شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو بندہ نواز بھی ہوتا ہے تو صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندہ بھی اس کے بازو میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بندہ نواز مطلب بہت امیر آدمی ہے، بہت رئیس آدمی ہے، لوگوں کو دیتا ہے بانٹتا ہے، وہ بھی آ گیا، اور جو اس سے لیتا ہے فقیر آدمی وہ بھی آ گیا۔ اور اتفاق یہ کہ دونوں کو آزو بازو کھڑے ہونے کی نوبت آ گئی، تو دونوں آزو بازو کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ بندہ نواز آگے کھڑا ہوگا اور منگتا پیچھے کھڑا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث دیکھیے، حدیث پاک دیکھیں کہ حضرت ابن عمر نے خبر دیا کہ کانا سالم مولا ابی حذیفہ، سالم تھے، یہ سالم یہ ایک ایسا شخص تھے جو حذیفہ کے غلام تھے۔ ابو حذیفہ کے کیا تھے؟ غلام آدمی ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں دیکھیے، یؤم المہاجرین الاولین، مہاجروں کی امامت کر رہے ہیں۔ مہاجروں کی کیا کر رہے ہیں؟ امامت۔ مہاجر وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، بڑے بڑے صحابی کہلاتے تھے یہ مہاجر بڑے بڑے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، یہ غلام جو ہے یہ امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں۔ اور وہ بھی کہاں پر؟ مسجد قباء میں۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر مسجد قباء میں کوئی جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت نماز 1 عمرے کا ثواب، ایسی عظیم الشان مسجد۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہفتے میں ایک دن حضور اکرم علیہ السلام پیدل تشریف لے جاتے تھے مسجد قباء کو۔ ایسی مسجد ہے، وہ مدینہ پاک کے آس پاس ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے آ رہے تھے نا، یہاں مسجد قباء کی کئی جگہ تعریف ہے، بڑی مسجد ہے، یہ عالی شان مسجد ہے۔ آج بھی جو حج و عمرہ کو جاتے ہیں مسجد قباء جاتے ہیں، اور جانا چاہیے، ایمان افروز مسجد ہے۔
اتنی عالی شان مسجد، اور امامت کون کر رہے ہیں؟ غلام سالم، اور غلام امامت کر رہے ہیں، اور پیچھے صحابہ ہیں۔ کون سے صحابہ ہیں سنیے، انہوں نے نام بھی لکھا ہے۔ نام کیا بتایا؟ نام یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جو تھے پیچھے، وہ صحابہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو تھے مسجد قباء، فیہم، ان میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو سلمہ بھی ہیں، زید بھی ہیں، اور عامر بن ربیعہ بھی ہیں۔ صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہیں، عمر فاروق اعظم پیچھے کھڑے ہیں، اور مصلی امامت پر کون ہے؟ ایک غلام حضرت سالم۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا حضرت صدیق و عمر نے کہ غلام آگے کھڑا ہوگا، ہم غلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہیں، سالم علم والا، بھلے غلام تھا لیکن علم تھا اس کے پاس۔ یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ صدیق و عمر سے زیادہ عالم تھے، صدیق و عمر ہے، لیکن پھر بھی پیغام دیکھیے اسلام کے لیے برابری کا، اسلام میں رواداری کا، اسلام میں بھید بھاؤ نہیں ہے، یہ پیغام دینے کے لیے یہ کہ سالم غلام ہیں، آگے مصلی پر ہیں، صدیق و عمر مہاجر صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، مصلی امامت پر نہیں بلکہ مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، الحمدللہ۔ تو یہ پیغام ہے۔ تو اصل ہمارے یہاں جو ہے نا وہ دینداری ہے، تقوی شعار ہے، پرہیزگاری ہے۔ اگر متقی پرہیزگار ہے تو ہمارے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ آج بھی چلتا ہے بھید بھاؤ، آج بھی پرانے لوگ شادی کرنا ہے تو بولے وہ شیخ نہیں ہونا، تو وہ خان نہیں ہونا، تو وہ پٹھان نہیں ہونا، تو وہ یعنی طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اصل ہے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، یہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ برادریاں دیکھنا چاہیے۔ برادریاں دیکھ دیکھ کر کے لوگ اپنی بیٹیوں کو بٹھال کر کے رکھے ہیں۔ کئی بار تو پوچھتے ہیں کہ سرنیم کیا ہے، لکھتے کیا ہے نام کے آگے، اس کو دیکھ کر رشتہ طے ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ تو یہ بھید بھاؤ، برادریاں، یہ نہ ہو کر تقوی، پرہیزگاری، اس کو بنیاد بنانی چاہیے، اسلام کو بنیاد بنانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔